بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز وادی میں ایک ننھی شہزادی رہتی تھی جسے سب پھول شہزادی کہتے تھے۔ اس کا اصل نام شزا تھا۔ شزا کے وجود میں ایسی جادوئی طاقت تھی کہ جب وہ کسی سوکھے درخت، مرجھائے پودے یا خشک زمین کو چھوتی تو وہاں خوشبو سے بھرے رنگ برنگے پھول اگاتے۔ اس کی ہنسی میں چڑیوں کی چہچہاہٹ اور قدموں میں بہار کا رقص چھپا ہوتا۔ ہر صبح جب وہ باغ میں نکلتی، تتلیاں اس کے گرد ناچنے لگتی، ہوا میں خوشبو پھیل جاتی اور سورج کی پہلی کرن اس کے بالوں میں کھیلتی۔ پھول شہزادی کی دنیا خوبصورت، ہنستی مسکراتی اور محبت سے لبریز تھی۔ اس کی سہیلیاں جنگل کی چڑیا، ہرن، گلہریاں اور جھاڑیوں میں رہنے والی خرگوشیاں تھیں۔ سب اس سے محبت کرتے تھے۔ وادی کے بڑے بوڑھے کہتے کہ شزا میں وہ خوشبو ہے جو صرف خوابوں میں ملتی ہے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، آسمان پر اچانک سیاہ بادل چھا گئے۔ گرم موسم میں سرد ہوا کی ایک لہر اٹھی اور درختوں کے پتے کپ کپانے لگے۔ سب جانور سہم کر چھپ گئے۔ پھر آسمان کی بلندیوں سے ایک پرندہ اترا۔ وہ عام پرندہ نہ تھا۔ اس کے پر سیاہ دھوئے جیسے تھے اور آنکھوں میں سرخ چمک جیسے انگارے ہو۔ اس کی چونچ چاندی جیسی چمکتی تھی اور آواز گرجدار تھی۔ پھول شہزادی، اس نے آواز دی۔ شزا نے حیرت سے پرندے کی طرف دیکھا۔ وہ بولتا تھا، کوہ کاف کی ملکہ تمہیں بلاتی ہے۔ تمہاری خوشبو نے اسے بیدار کر دیا ہے۔ اب وہ چاہتی ہے کہ تم اس کے قلعے میں آؤ، جہاں خواب زندہ ہوتے ہیں اور حقیقتیں سو جاتی ہیں۔ شزا نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ اس کے دوست جانور اور تتلیاں سہمے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود وہ ڈری نہیں، وہ بہادر تھی۔ اس نے پرندے کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر وہ مجھے بلاتی ہے تو میں ضرور جاؤں گی، لیکن میں کسی کی قیدی نہیں، صرف مہمان بن کر جاؤں گی اور واپس بھی آؤں گی۔ سیاہ پرندہ خاموشی سے اڑ گیا، جیسے وہ فیصلہ قبول کر چکا ہو۔ شزا واپس محل آئی اور اپنے سب سے پیارے دوست گلباز سے بات کی۔ گلباز ایک جادوئی پھول کی پتی تھا جو اڑ سکتا تھا، بات کر سکتا تھا اور اسے بچپن سے سنبھال رہا تھا۔ شزا نے اسے سب کچھ بتایا۔ گلباز نے پہلے منع کیا، مگر پھر جب اس نے شزا کے ارادے کی پختگی دیکھی تو مان گیا۔ اگلی صبح شزا نے گلابوں کا تاج پہنا، نیلے رنگ کا فراک زیب تن کیا اور گلباز کی پشت پر بیٹھ کر سفر کا آغاز کیا۔ وہ نیلے آسمان میں پرواز کرتے ہوئے پہاڑوں، جھیلوں اور صحراؤں سے گزرے۔ ہر منظر حیرت انگیز تھا، مگر جیسے جیسے وہ کوہ کاف کے قریب پہنچتے گئے، فضا بدلتی گئی۔ پرندے غائب ہو گئے، درخت ساکت ہو گئے اور آسمان سرمئی ہو گیا۔ آخرکار وہ کوہ کاف کے دامن میں پہنچے۔ وہ پہاڑ سیاہ رنگ کا تھا، جیسے آگ میں جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ اس کے گرد اندھیری دھند تھی اور سردی ناقابل برداشت تھی۔ شزا نے اپنا چوغا سختی سے لپیٹا اور پہاڑ کی طرف بڑھی۔ وہاں ایک پتھر پر کچھ الفاظ کندہ تھے، جو سچ دیکھنا چاہے اندھیرے سے مت ڈرے۔ شزا نے اپنے نازک ہاتھ سے پتھر کو چھوا۔ ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی، زمین کانپی اور ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ وہ دروازہ سیاہ دھات سے بنا تھا اور اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی تھی جو جیسے حرکت کرتی ہو۔ شزا نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا اور ایک نئی دنیا میں قدم رکھا۔ یہ دنیا عجیب تھی۔ یہاں درخت سرگوشیاں کرتے تھے، زمین پر خوابوں کی طرح دھند تیرتی تھی اور ہر طرف روشنی اور سایہ آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ شزا نے چند قدم آگے بڑھائے تو ایک جھیل سامنے آئی۔ وہ جھیل نیلے شیشے کی طرح صاف تھی اور اس میں چہرے جھلملاتے تھے، وہ چہرے جنہیں شزا نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ جھیل بولی، تم پھول شہزادی ہو، وقت آ گیا ہے۔ شزا نے جھیل میں جھانکا اور اچانک اس نے خود کو دیکھا، ایک قلعے میں قید۔ اس کے پھول مرجھا چکے تھے، آنکھیں نم تھیں اور ارد گرد سائے تھے جو اس کی خوشبو چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، کیا تم اپنا انجام دیکھ کر واپس جانا چاہو گی؟ شزا نے کہا، نہیں، اگر میرا انجام بھی یہ ہو تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں۔ تب جھیل خاموش ہو گئی اور زمین پر ایک راہ روشن ہو گئی جو اسے قلعے تک لے گئی۔ قلعہ سیاہ پتھروں سے بنا تھا، اونچا اور خوفناک۔ اس کے دروازے خود بخود کھل گئے اور اندر ایک ہال تھا جس میں چاندی کے ستون اور خون کی طرح سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ اور وہاں تخت پر بیٹھی تھی ملکہ کاف۔ اس کا قد لمبا، آنکھیں برف جیسی سفید اور لباس تاریکی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی آواز ہلکی تھی مگر دل تک چبھتی تھی۔ پھول شہزادی، تم آ گئیں۔ تمہاری خوشبو نے میری نیند توڑی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو تاکہ میری دنیا میں روشنی ہو۔ شزا نے نرمی سے کہا،
میری خوشبو قید میں نہیں کھلتی۔ اگر تم روشنی چاہتی ہو تو آزادی دو، خوشبو دو، محبت دو۔ ملکہ ہنسی۔ محبت؟ یہ لفظ یہاں بیکار ہے۔ یہاں صرف خواب رہتے ہیں، اور خواب ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ شہزاد نے اپنی ہتھیلی میں ایک بیج لیا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ اس نے اسے زمین پر رکھ کر آنکھیں بند کیں۔ بیج سے روشنی نکلی اور ایک ننھا سا پھول اگا جس سے خوشبو پھیلی۔ وہ خوشبو ہال کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ سائے ہٹنے لگے، ستون چمکنے لگے، اور ملکہ کے چہرے پر ایک نمی سی آ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ایک لمحہ نکالیے اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ یقین جانیے، آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے حوصلے کو نئی اڑان دیتا ہے۔ شکریہ۔